بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا تھا کہ علم کلام کو جمع کرنے کا کیا داعیہ ہے، اس کو کیوں جمع کیا گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی اور بعد میں اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ اب آج کے اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ علم کلام کا نام، اس علم کا نام علم کلام کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ۔ تو یہاں پر جو شارح نے بیان فرمایا ہے علم کلام کی وجہ تسمیہ، 8 وجہ بیان فرمائی ہے، یعنی 8 وجہ ہیں۔ ان 8 وجہوں سے اس علم کا نام علم کلام رکھا جاتا ہے۔ اب ایک ایک وجہ کو آپ حضرات سنیں۔ پہلی وجہ، لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا۔ یہ پہلی وجہ، یعنی اس علم کا نام کلام اس لیے رکھا گیا کہ اس علم کے مسائل کا عنوان، ان کا قول الکلام فی کذا و کذا ہوا کرتا ہے۔ یعنی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ علوم کے اندر جب بحث کرتے ہیں تو فن میں کیا لکھتے ہیں، باب کذا، باب کذا یا فصل فی کذا۔ تو فصل اور باب کہہ کر کے وہ فن کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن علم کلام میں آپ دیکھیں گے کہ متکلمین جب کچھ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، الکلام فی کذا، الکلام فی صفات اللہ تعالی، الکلام فی مسئلۃ خلق القرآن، الکلام فی کذا۔ الگ الگ جو ہے وہ باب اور فصل لکھنے کے بجائے الکلام الکلام لکھتے ہیں۔ تو لہذا اس علم کا نام رکھ دیا گیا اس علم کے مباحث کے نام پر۔ اس علم کی جو بحث ہے اس بحث کے نام پر پورے علم کا نام ہی رکھ دیا گیا، مسئلہ یہ نام رکھ دیا گیا علم کلام۔ یہ پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہاں پر بیان فرمائی شارح علیہ الرحمٰن نے، لأن مسألۃ الکلام کانت اشعر مباحثہ و اکثر نزاعا و جدالا۔ یعنی اس لیے کہ کلام الہی کا مسئلہ اس علم کے مسائل میں سب سے زیادہ مشہور مسئلہ تھا اور سب سے زیادہ جھگڑے کا باعث تھا۔ یعنی یہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے دوسری وجہ بیان فرمائی کہ لأن مسئلۃ الکلام کانت اشہر مباحثہ و اکثر نزاعا و جدالا، کہ کلام الہی کا مسئلہ یعنی قرآن مقدس کے حوالے سے متکلمین سے بڑی زبردست بحثیں ہوئی اہل باطل کی، اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے بڑا ظلم و ستم ڈھایا، کیونکہ ہم اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، صفت باری تعالیٰ ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، قرآن پاک بھی مخلوق ہے، قرآن مقدس کو بھی وہ مخلوق قرار دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے بڑی بحثیں ہوئی، اور کتنی زبردست بحثیں ہوئی اس کو شارح علیہ الرحمٰن نے خود بیان فرمایا آگے چل کر کے، کہ خود ارشاد فرماتے ہیں، حتی ان بعض المتغلبۃ قتل کثیرا من اہل الحق لعدم قولہم بخلق القرآن۔ یعنی بعض متشددین نے یعنی ظالموں نے بہت سے اہل حق کو قرآن کے مخلوق نہ ہونے کا قائل ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یعنی اہل حق نے جب کہا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے تو انہوں نے، ظالموں نے بہت سے ائمہ کرام کو قتل کر دیا۔ تو قرآن مقدس کے حوالے سے علم کلام میں بڑی بحث ایک زمانے میں رہی ہے۔ تو قرآن مقدس کے حوالے سے ایک بحث رہی ہے، لہذا کلام الہی کے نام پر پورے علم کا نام ہی رکھ دیا گیا علم کلام۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی پورے علم کا نام رکھ دیا گیا جز کے نام پر، ایک مسئلے کے نام پر پورے علم ہی کا نام رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میں شارح علیہ الرحمٰن تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں علم کلام کے نام رکھنے کی، فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ۔ تیسری وجہ یہاں پہ یہ بیان فرمائی شارح علیہ الرحمٰن نے کہ یہ علم یعنی علم کلام مسائل شرعیہ کو ثابت کرنے میں اور مخالفین کو چپ اور لاجواب کرنے میں کلام پر قدرت پیدا کرتا ہے، جس طرح منطق فلاسفہ کے لیے، یعنی فلاسفہ منطق کے ذریعے سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کر دیتے ہیں، اسی طرح متکلمین کیا کرتے ہیں، کلام کے ذریعے سامنے والے کو خاموش کر دیتے ہیں اور یہ
کلام ہی کے ذریعے جو ہے وہ حق کو ثابت کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک نام جو ہے اس کا رکھ دیا گیا علم کلام. تو یہ کلام پر چونکہ یہ فن جو ہے وہ مسائل شریعہ کے اس بات میں چونکہ بولنے پر تکلم پر قدرت دیتا ہے، تو تکلم پر اور کلام پہ قدرت دیتا ہے، تو پورے علم کا نام رکھ دیا گیا علم کلام. اس کے بعد میں آگے ہے وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي، یہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے چوتھی وجہ بیان فرمائی، اور چوتھی وجہ کے ضمن میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، یہ عبارت یہاں پر یہ ہے وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ، یہ چوتھی وجہ. فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا. تو چوتھی وجہ کے ضمن میں شارح الرحمٰن نے بیان فرمایا کہ کلام کے ذریعے سیکھے اور سکھائے جانے والے علوم میں یہ علم اول واجب ہے، اول الواجبات ہے، سب سے پہلا واجب ہے. اور اس وجہ سے اس پر اس نام کا اطلاق یعنی علم کلام کا اطلاق کیا گیا. پھر دوسرے علوم سے ممتاز کرنے کے لیے نام اسی علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور دوسرے علوم پر اس نام کا اطلاق نہیں کیا گیا. تو یہ سیکھے اور سکھائے جانے والے علوم میں اول ہے، اور اول ہونے کی وجہ تو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس علم کے اندر مسائل کے بجائے عقائد سکھائے جاتے ہیں، یعنی وہ مسائل سکھائے جاتے ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، اور عقیدہ سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. تو سب سے پہلے سیکھے اور سکھائے جانے والے علوم کے اندر اسی علم کا درجہ ہے. تو کلام کے ذریعے جو علوم سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں ان علوم میں پہلا علم یہی ہے. تو لہذا اس علم کا نام علم کلام رکھ دیا، اور یہ نام علم کلام کا اسی علم کے ساتھ خاص کر دیا، دوسرے علوم کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کیا گیا. اور پھر آگے ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں شارح الرحمٰن کہ یہ پانچویں وجہ ہے لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ. یہ اس کی پانچویں وجہ ہے کہ پانچویں وجہ کے ضمن میں بیان فرمایا، عبارت کیا پڑھا تھا میں ابھی، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ. یہ مباحثہ اور جانبین سے کلام کو گردش دینے سے متحقق ہوتا ہے. یہ علم بیان فرمایا کہ اسے دیگر علوم یہ علم سے بحث و مباحثہ اور جانبین سے کلام کو عدلنے بدلنے سے حاصل ہوتا ہے. ادارت الکلام گردش دینے یعنی عدلنے بدلنے سے، وہ بات کرے گا پھر یہ بات کرے گا، یہ ہو گیا ادارت الکلام. تو جانبین سے کلام عدلنے بدلنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے علوم تو کتابوں کے مطالعہ اور تامل سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس علم کے اوپر علم کلام کا اطلاق اس لیے کیا گیا کہ اس کا تعلق خاص طور سے کلام سے ہے بنسبت دوسرے علوم کے. اس کے اندر کلام جو ہے وہ کلام کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے. تو اس کا نام، اس علم کا نام رکھ دیا گیا علم کلام. یہ ایک ایک کر کے شارح علیہ الرحمہ غالباً یہاں پر 8 وجوہ تسمیہ بیان کریں گے. تو یہ پانچویں وجہ تھی یہاں پر جو شارح علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. اور اس کے بعد میں آگے لکھتے ہیں لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ. یہ چھٹی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ علم دیگر علوم کے مقابلے میں زیادہ نزاع اور اختلاف کا باعث ہے، زیادہ اختلاف والا ہے. اس بنا پر یہ علم مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان پر رد کرنے کی وجہ سے اس کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی ہے. مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کا رد کرنے کے لیے کلام کی اس علم کے اندر زیادہ ضرورت پڑتی ہے. یا آپ مناظرہ کریں گے یا بحث کریں گے تو کلام ہی کے ذریعے کریں گے. تو فیشتد افتقار الی الکلام، کلام کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی مخالفین کے ساتھ بات کرنے اور ان کا رد کرنے کے لیے. تو اس لیے بھی اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا.
اور اس کے بعد میں ایک وجہ اور بیان فرمائی گئی کہ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ. یہ 7ویں وجہ شاہ علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی کہ یہ علم اپنے دلائل کے قوی ہونے کی وجہ سے ایسا ہی ہو گیا، قوت دلائل کی وجہ سے ایسا ہی ہو گیا گویا کہ یہی کلام ہے، بس یہی کلام ہے، اس کے علاوہ دوسرے علوم کلام نہیں ہے. جیسے دو قوی کلاموں میں سے ایک کے لیے کہا جاتا ہے کہ ھذا هو الکلام، دو کلاموں میں سے جو زیادہ قوی ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی کلام ہے. مطلب کلام تو دوسرا والا بھی ہے لیکن زیادہ قوت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہی کلام ہے. تو اسی طرح کلام تو دوسرے علوم میں بھی ہوتا ہے لیکن قوت ادلہ جیسی اس کے اندر ہوتی ہیں ایسی دوسرے علوم کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ اعتقادیات کو اس میں قرآن و سنت سے ثابت کیا جاتا ہے، لہذا کہہ دیا گیا کہ یہی علم کلام ہے. اب اس کے بعد میں ایک وجہ اور 8ویں وجہ بیان فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَاءِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ. یہ ایک دلیل اور شاہ علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی کہ یہ علم ایسے قطعی دلائل پر مبنی ہے، ادلۃ القطعیہ ایسے قطعی دلائل پر مبنی ہے جس میں سے اکثر کی تائید نقلی دلائل سے ہوتی ہے، بالادلۃ السمیہ، دلائل سمیہ سے یعنی نقلی دلائل سے، قرآن و سنت کی دلیلوں سے ہوتی ہے. تو دیگر علوم کے مقابلے میں دل میں یہ زیادہ اثر کرنے والا ہے، تاثیر فی القلب یعنی دل میں اثر کرنے کے اعتبار سے یہ علم زیادہ ہے، دل میں زیادہ اثر کرنے والا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ تغلغلاً فیہ، اور یہ دل کے اندر سرایت کرنے والا، یہ دل میں اتر جانے والا یہ کلام، لہذا فسمیہ بالکلام، تو اس کو کلام کے ساتھ موسوم کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ماخذ اشتقاق ہے اس کا معنی ہی آتا ہے زخمی کرنا. کلام کا جو ماخذ اشتقاق ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں زخمی کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو چونکہ دل کے اندر یہ اتر جاتا ہے، جیسے زخم اتر جاتا ہے جب کہیں پہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ علم کلام بھی کے جو دلائل ہیں ان دلائل کی بنیاد پر یہ بھی دل کے اندر اثر انداز ہوتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے. لہذا اس لیے اس علم کا نام کیا رکھا گیا؟ علم کلام. یہ 8 وجہ ہیں جو شارح علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. ان کو خلاصے کے طور پہ آپ حضرات دیکھ لیں. پہلی وجہ کیا بیان فرمائی؟ اس علم میں الکلام فی قضا، الکلام فی قضا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ قرآن مقدس کے حوالے سے اس علم کے اندر بڑی بحثیں ہوئی ہیں شروع زمانے میں، تو کلام کے بارے میں بڑی بحث ہوئی ہے، کلام الہی کے بارے میں، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ مسائل شریعہ کے اس بات میں کلام پر قدرت دیتا ہے، یہ علم بولنے پہ قدرت دیتا ہے، کلام پہ قدرت دیتا ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ علوم اسلامیہ میں سب سے پہلے کلام کے ذریعے جو علم سیکھے جاتے ہیں ان میں پہلا علم یہی ہے، تو پہلا علم یہی ہے، تو اسی کا نام علم کلام رکھ دیا. اور پھر 5ویں وجہ بیان فرمائی کہ دیگر علوم تو مطالعہ سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، یہ علم بغیر تکرار، بحث و مباحثہ اور کلام کے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھا گیا. چھٹی وجہ یہ بیان فرمائی کہ علم کلام کو اس لیے علم کلام کہا جاتا ہے کہ اس علم میں نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب نزاع اور اختلاف ہوگا تو کلام کی ضرورت پڑے گی، تو لہذا اس میں کلام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا. 7ویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ علم کلام کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ اپنے مضبوط دلائل کے بنیاد پہ جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہی کلام ہے، باقی کلام ہے ہی نہیں. جسے مضبوط بات کے لیے کہا جاتا ہے بات تو یہی ہے، باقی تھوڑی بات ہے نا، تو اسی طرح اس کے مضبوط دلائل کی وجہ سے کہا جاتا ہے کلام یہی ہے، تو اس کا نام علم رکھ دیا گیا، علم کلام. اور 8ویں وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس علم کے مضبوط دلائل ہیں، قطعی دلائل ہیں، دل میں اثر کرتے ہیں. تو چونکہ کلام کا اب ماخذ اشتقاق دیکھیں گے تو اس میں زخمی کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ دل میں زخم پیدا کرتا ہے، یعنی اثر پیدا کرتا ہے، لہذا اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا علم کلام. یہ 8 وجوہات ہیں جو علم کلام کا نام رکھنے کی شارح علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. 8 وجوہ تسمیہ، ان 8 وجوہات تسمیہ کو آپ دیکھ لیں
ان 8 وجہ سے اس علم کا نام علم کلام رکھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔